السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل 489. حدثنا علی حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل قال قیل لأسامة لو اتیت فلانا فکلمته قال انکم لترون انی لا اکلمه الا اسمعکم انی اکلمه فی السر دون ان افتح بابا لأکون اول من فتحه ولا اقول لرجل ان كان علی امیرا انه خیر الناس بعد شیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبة عن الأعمش. حدثنا علی حدثنا سفیان. یہاں امام بخاری کے استاد جو ہیں وہ علی ابن المدینی ہے جن کی بات پیچھے گزر چکی ہے. عن الأعمش عن ابی وائل. ابو وائل کہتے ہیں قال قیل لأسامة، اسامہ سے کہا گیا. اسامہ کون ہے؟ اسامہ بن زید بن حارثہ بن شرحبیل. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب تھے. آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور حسن رضی اللہ عنہ کو دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، ایک طرف ایک، اور فرماتے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. یعنی ان کے لیے یہ دعا کرتے. اسامہ بن زید وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ایک فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی تو لوگ سوچنے لگے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سفارش کرے کہ اس پر حد جاری نہ کی جائے. تو اس موقع پر اسامہ بن زید ہی کا نام لیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ انہیں آپ سے بہت محبت تھی، لیکن آپ کی بات کے جواب میں کیا فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شام کی طرف ایک غزوے کا امیر مقرر کیا. اس غزوے میں حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ تھے، جبکہ ان کی عمر ابھی صرف 17 سال تھی. یہ حضرت ام ایمن کے بھی بیٹے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی جب ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی، اور یہ واپس مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسامہ کے چہرے کو دھوؤں. ان کو شاید کوئی چوٹ لگ گئی تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ تھے تو بچے سے ہی، لیکن میں نے کہا کہ نہ میں نے کوئی بچہ جنم دیا ہے، مجھے کیا پتا کہ بچے کا منہ کیسے دھوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اٹھا لیا اور پھر انہوں نے خود حضرت اسامہ کے چہرے کو دھویا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تو میں نے کب جنم دیا ہے، میں کیوں دھوؤں. اس بحث میں نہیں پڑے اور نہ ہی حضرت عائشہ کو کچھ کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اٹھا کر ان کے چہرے کو دھویا اور اس کے بعد آپ ان سے لاڈ کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے. یعنی اس کو بہلانے لگے تاکہ اس کی چوٹ کا جو خیال ہے وہ بھول جائے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بچوں کو چوٹ لگ جائے تو ان کو کیسے بہلاتے ہیں. اور اس وقت آپس کی بحث نہیں کرتے کہ کون ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے اور کون کیا کرے. جو کر سکتا ہے فوراً آگے بڑھے اور ایکشن لے. یہ مدینہ میں ہی فوت ہوئے تھے 54 ہجری میں 75 سال کی عمر میں، اور اس کے علاوہ بھی بعض روایات ملتی ہیں. تو بہرحال یہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. ان کو ایک اور مشن پہ بھیجنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ ان سے کہا گیا کہ آپ فلاں کے پاس جائیں
اور ان سے بات کریں. لو اتیت فلانا، اور فلان سے مراد یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، کہ آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان سے کچھ بات کریں. یعنی اشارہ تھا کہ آپ ان کی خیر خواہی کریں، ان کو کچھ اچھے مشورے دیں، کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار ولید بن عقبہ جو تھا اس کو حاکم بنا دیا تھا، تو اس پر بعض لوگوں کو شاید اعتراض تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور ان سے بات کریں. قالا کہتے ہیں انکم لترون، بے شک تم سمجھتے ہو، انی لا اکلمہ، کہ بھلا میں ان سے بات نہیں کرتا. تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ان کو اچھے مشورے نہیں دیتا، میں ان سے بات نہیں کرتا، میں ان سے ڈسکس نہیں کرتا. الا، مگر یہ کہ اس میں حکم، میں تمہیں بتا رہا ہوں، انی اکلمہ فی السر، کہ میں ان سے تنہائی میں بات کرتا ہوں، سب کے سامنے نہیں کرتا. دون ان افتح بابا، اس لیے کہ میں کھولوں ایک دروازہ، لا اکون اول من فتحہ، نہ ہوں میں پہلا جو وہ دروازہ کھولے. یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اعلانیہ ان کو نصیحت کروں یا اعلانیہ ان کو برا بھلا کہوں اور فساد کا ایک دروازہ کھول دوں. جن لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں ان کو بھی اس طرف متوجہ کر دوں. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا کہ جب کسی کو ایسے معاملات میں نصیحت کی جائے، یعنی جب کوئی ذمہ دار ہو خاص طور پر، تو اس کو سرن یعنی خاموشی سے نصیحت کی جائے تاکہ وہ اس کو قبول بھی کر لے. بعض اوقات جب لوگوں کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے تو عموماً لوگ اسے قبول کرنے کی بجائے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور بات مانتے بھی نہیں ہیں یا اس مشورے کو قبول نہیں کرتے. تو حضرت اسامہ کے اندر کتنی حکمت تھی، اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ میں ایسی بات نہیں کر سکتا کہ سب کے سامنے بات کروں اور پھر اعلانیہ ان کو برا بھلا کہہ کے فتنے اور فساد کا دروازہ کھولوں، اور سب سے پہلے میں ہی وہ دروازہ کھولنے والا بنوں. یعنی اگر میں بات کروں گا تو اور لوگوں کو بھی جرأت ہو جائے گی اور ہر کوئی صرف باتیں ہی کر کے بیٹھ جائے گا اور مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں خوش آمدی شخص بھی نہیں ہوں کہ میں حقیقی بات نہ کروں یا کسی کو نہ سمجھاؤں. ولا اقول لرجل، یہ میں نے بات پہلے اس لیے کر دی کیونکہ اگلی بات اس سے متعلق ہے، سمجھنا آسان ہوگی. ولا اقول لرجل، اور نہ میں کسی شخص کو کہوں گا ان کان علی امیرن، اس بنا پر کہ وہ میرا امیر ہے، انہ خیر الناس، کہ وہ سب سے اچھا انسان ہے. یہ بھی کتنی زبردست بات انہوں نے کی کہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ کوئی شخص مجھ پر امیر ہے، مجھ پر ذمہ دار ہے تو وہ ضرور سب سے بہتر انسان ہی ہوگا. تو میں ان کے پاس جا کر نہ ان کی خوشامد کرتا ہوں، اور جو بات کہنا ہوتی ہے میں خاموشی سے کہہ لیتا ہوں، نہ میں اوپنلی کہوں گا اور نہ میں یہ کہوں گا کہ وہ سب سے اچھے انسان ہیں محض اس لیے کہ وہ امیر ہیں. ہاں اگر وہ اچھے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی امیر ہو تو وہ اچھا نہیں ہوگا ہمیشہ اور صرف ان کے عیب ہی چننے چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص اچھا ہے تو اس کی اچھائی بیان بھی کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر بعد شیء، اس چیز کے بعد، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جب سے میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میں اس کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا. قالوا، تو لوگ کہنے لگے، وما سمعتہ، تم نے کیا سنا ہے، کیا بات سنی ہے آپ سے؟ یقول، وہ فرماتے تھے نہیں آپ کی کون سی ایسی بات سنی ہے؟ قال، اسامہ نے کہا، سمعتہ یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے، یجاء بالرجل، لایا جائے گا ایک شخص کو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیلقی فی النار، پھر ڈالا جائے گا وہ آگ میں، فتندلق اقطابہ فی النار، فتندلق تو باہر نکل پڑیں گی، اقطابہ اس کی انتڑیاں، فی النار آگ میں، فیدور تو وہ گھومے گا ان باہر نکلی ہوئی انتڑیوں کے ساتھ، وہ چکر کاٹے گا، کما یدور جس طرح چکر کاٹتا ہے، الحمار گدھا، برحاہ اپنی چکی کے گرد. کبھی آپ نے بیل کو یا گدھے کو پانی نکالتے ہوئے یا پھر تیل نکالتے ہوئے گھانی میں گھومتے ہوئے دیکھا؟ گاؤں میں خاص طور پر جب وہ کچا تیل نکالتے ہیں نا، سرسوں وغیرہ کا تیل نکالتے ہیں
تو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کمرے کے اندر بیل کو اس خاص چکی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور اس کو گھمانے کے لیے، کیونکہ وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے، انسانوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چاروں طرف بس گھومتا رہتا ہے. یہ میں نے خود نظارہ دیکھا ہوا ہے، تو اس لیے کانسیپٹ بہت کلیئر ہے. تو وہ شخص انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور وہ چکر کھا رہا ہوگا جیسے گدھا گھومتا ہے اپنی چکی کے گرد. فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، تو اہل النار آگ والے اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے، اے فلان، او فلان، ما شأنُکَ، یہ تیرا کیا حال ہے، یہ کیا معاملہ ہے. الیس کنت تأمرنا بالمعروف، کیا تو وہی نہیں ہے جو ہمیں معروف یعنی نیکی کا حکم دیتا تھا، یعنی دنیا میں ہمیں بڑی نصیحتیں کرتا تھا. وتنہی عن المنکر، اور تو برائی سے روکتا تھا. قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، وہ کہے گا کہ ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا، اس کو خود وہ کام نہیں کرتا تھا. وانہاکم عن المنکر وآتیہ، اور میں تمہیں برائی سے روکتا تھا اور وہ برا کام خود کیا کرتا تھا. رواہ غندر، اسے غندر نے روایت کیا. غندر کا نام کیا؟ محمد بن بشار. عن شعبہ، شعبہ سے. عن الاعمش، اعمش سے. یعنی یہ امام بخاری نے دوسری طرح سے بھی روایت کی ہے. اسے کتاب الفتن میں امام بخاری نے وصل کیا، نہیں یہاں پر روایت موصولہ نہیں ہے. بہرحال حدیث بہت واضح ہے. اس کا ایک حصہ تو اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان کو ہر ایک کی خیر خواہی کرنی چاہیے. ہر شخص انسان ہے، ضروری نہیں کہ وہ کسی بڑے مقام پر پہنچ جائے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور اس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. انسان ہونے کے ناطے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، بڑے سے بھی ہو سکتی، چھوٹے سے بھی ہو سکتی. بعض اوقات ایک انسان اپنے طور پر کوئی کام بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ دوسروں کی نظر میں صحیح نہیں ہوتا. اس موقع پر بھی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو تو پتہ نہ چلے اور پیچھے پیچھے سارے لوگ باتیں کرتے رہیں. تو اصل خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو خیر کی، بھلی بات کی نصیحت کرے. پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نصیحت خاموشی سے کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی انا کو نہیں، ان کے ضمیر کو جگایا جا سکے اور اصل مسئلہ حل ہو، نہ کہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہو یا مقصد عیب جوئی ہو، یہ بھی نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ فلاں کو سمجھاؤ، فلاں کو، خصوصاً اگر آپ کا کوئی خاص مقام ہو یا لوگ آپ پر کوئی توقعات رکھتے ہوں، جیسے حضرت اسامہ سے توقعات رکھتے تھے. تو ایسے موقع پر بھی انسان کو صرف دوسروں کا دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے، پہلے معاملے کی خود تحقیق کرنی چاہیے اور پھر طریقہ کار بھی بتانا چاہیے کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے. کیونکہ اگر سارے مسلمان معاشرے کا اس طرح شعور بیدار ہو، نصیحت کرنے والوں کا بھی اور سننے والوں کا بھی اور مشورہ دینے والوں کا بھی، تو برائیاں پھیلتی نہیں، پھر برائیاں وہیں ختم ہو جاتی. اور یہی چیز انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے. اور اگر برائی دیکھ کے صرف مذاق اڑایا جائے یا پیچھے پیچھے باتیں کی جائیں یا نصیحت نہ کی جائے تو اس سے پھر دونوں جہانوں میں نقصان ہوتا ہے انسان کو، نہ صرف یہ کہ خود کو بلکہ سب کو. لیکن جب انسان نصیحت کرنے لگے تو کسی کی برائی کی طرف دیکھنے سے پہلے خود اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ کہیں یہی کام جس سے میں دوسرے کو روکنے لگا ہوں میرے اپنے اندر تو نہیں. اس وقت زبردست موقع ہوتا ہے اپنی اصلاح کا بھی، کہ انسان اس جیسی یا اس سے متعلقہ جو بھی خرابیاں اور برائیاں ان کی اصلاح کی فکر کرے، دعا کرے. کیونکہ یہ کام ہمارے ذمے لگایا اس لیے گیا ہے تاکہ ہمیں اپنا عیب تو ذرا کم نظر آتا ہے، دوسروں کا جلدی نظر آتا ہے. تو پھر جب دوسروں کا دیکھیں تو پھر اپنے عیب کو بھی دیکھنے کے قابل ہو جائیں. لیکن عام طور پر جو لوگ دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں وہ اپنے عیب نہیں دیکھ پاتے، انہیں صرف اپنی اچھائیاں، یا جو صرف اپنی اچھائیاں دیکھتے رہتے ہیں وہ عموماً دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب دوسروں کا عیب نظر آئے تو پہلے اپنی طرف جھانکو کہ کہیں میرے اندر تو نہیں. اور نصیحت کرتے وقت یہ حدیث بھی یاد رکھے انسان کہ ایسا انسان جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، لیکن خود اس کو اپنی ذات پر لاگو نہیں کرتا، ایسے شخص کا انجام باوجود اس کے کہ وہ نماز روزہ کرنے والا ہے اور باوجود اس کے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے، قیامت کے دن اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا. ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرتناک بات ہے اور نصیحت ہے، اور اس میں ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر یعنی کہ انتڑیوں کے باہر نکلنے کی بات ہے
مختلف احادیث میں جسم کے باقی حصوں کو بھی آگ کے پکڑنے کا ذکر آتا ہے. مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، کچھ کو ان کی کمر تک، کچھ کو ان کی گردن تک. یعنی ہر ایک جیسا نہیں ہوگا، جیسے جیسے جس کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کی آگ ہوگی. اور سب سے ہلکا عذاب کس کا ہوگا؟ جس کے تلووں کے نیچے آگ کا انگارہ ہوگا بس، اور اس سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی میں گوشت کھولتا ہے یا پانی ابلتا ہے. اسی طرح بعض احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سر پہ ابلتا پانی ڈالا جائے گا تو وہ پیٹ تک پہنچے گا، اور پھر وہ ہر اس چیز کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہے، یعنی آنتے وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکلے گا، پیروں کے راستے سے. اور سنن ترمذی کی روایت ہے یہ. اسی طرح جہنم میں اور بھی عذاب ہے، چونکہ یہ باب جہنم کا ہے نا تو اس سے متعلق یہ حدیث ہے بیسیکلی. تو وہاں پر انتہائی زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے، اگر کسی کو ایک بار ڈس لے تو 40 سال تک اس کا زہر محسوس کرے، یعنی 40 سال وہ صحیح نہ ہو، اس تکلیف سے نہ نکلے. اور جہنم میں پالان کسے خچروں جیسے بچھو ہوں گے، اتنے بڑے بڑے گھوڑوں جتنے بچھو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہنم میں کنویں بھی ہیں، اور سمندر کے ساحل کی طرح ساحل بھی ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جیسے بختی اونٹ ہو، اور اس میں سیاہ خچروں کی طرح بچھو ہیں، یعنی کالے رنگ کے بچھو. جب جہنم والے آگ کے عذاب میں تخفیف کا سوال کریں گے کہ ہمیں یہ عذاب نہ دیا جائے یا ہلکا کر دیا جائے کم از کم، تو کہا جائے گا کہ ساحل کی طرف چلے جاؤ، یعنی یہاں سے نکل کے دوسری طرف جاؤ. تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے، سائڈز پہ بھی چپک جائیں گے اور منہ سے بھی، اور ان جگہوں پر بھی جہاں اللہ چاہے گا. تو وہ ان سب سے کھال اتار دیں گے کاٹ کاٹ کے. پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے تیزی کے ساتھ، یعنی وہاں سے وہ واپس آئیں گے اور پھر آگ کی طرف لپکیں گے، اور یہاں ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی. یہاں تک کہ جب کوئی اپنے جسم کو کھجائے گا تو اتنا کھجائے گا کہ اس کی ہڈی نظر آنے لگے گی، یعنی ساری سکن، مسلز، ہر چیز اس کی اوپر سے چھیل ڈالے گا. اس سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں. پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف دیا کرتا تھا. ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات کی بات آتی ہے نا کہ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے، ناحق الزام تراشی کر کے، عیب لگا کے، عیب اچھال کے، یعنی ایسے کام کر کے کہ جو انتہائی اخلاق کے درجے سے گرے ہوئے ہیں. تو کسی کو بھی دکھ پہنچانے، یعنی ناحق دکھ، ایک تو نہیں کہ کسی کو نصیحت کریں اور وہ دکھی ہو جائے، وہ نہیں، ناحق دکھ پہنچانا اور جھوٹے الزام تراشی کسی پہ کرنا، بظاہر مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی انتہائی ڈرنے والی بات ہے، اور انسان کو اپنی زبان کو روک کے رکھنا چاہیے. اسی طرح ان لوگوں کی سزا جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اور چغلخوری وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے پیچھے پڑھی کہ معراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں اور وہ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے ہیں. تو جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے. تو مومن کی جو عزت ہے وہ حرام ہے دوسرے پر. کسی کو بھی حق نہیں کہ کسی کی عزت سے کھیلے. اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، چاہے وہ مذاق اڑا کے، چاہے الزام لگا کے، چاہے کسی طرح اس کو شرمندہ کر کے، لوگوں میں بے وقوف بنا کے، یعنی کسی کی بھی بے عزتی کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے جو زبانیں وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹی جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا اسراء والی رات ایسے لوگوں پر کہ جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں، بڑے بڑے لیکچر دیتے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے. کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ یعنی کتاب ان کو کیا کہہ رہی ہے ان کو یہ یاد نہیں رہتا تھا. اسی طرح جلد روزہ افطار کرنے والوں کی سزا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دکھائی گئی، اور ان کو الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا تھا اور ان سے خون بہ رہا تھا. پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے، یعنی اس بات کا اہتمام نہیں کرتے تھے کہ روزے کھلنے کا وقت آیا ہے یا نہیں. تو ان احادیث سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جہنم کی سزا صرف آگ کی سزا نہیں، وہ آگ تو ہے ہی، لیکن اس آگ میں مزید کئی قسم کی سزائیں، جس میں جسمانی تکلیف یعنی کہ کاٹے جانے سے اور چھیلے جانے سے اور مختلف بچھوں اور سانپوں کے ڈسے جانے سے ہے.
اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. ان عذابوں کو ذہن میں رکھ کے پھر دعا مانگا کرے کہ یا اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے اور ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف کر دے جو ہم نے کسی کے حق میں کوئی ایسی زیادتی کی ہے. اگلا باب ہے باب صفت ابلیس و جنودہ، ابلیس اور اس کے لشکر کا بیان. امام بخاری نے یہ باب اس لیے باندھا ہے کہ بعض لوگ شیطان کا انکار کرتے ہیں اور اس کے لشکروں کا اور اس کے کام کا. وہ کہتے ہیں بس انسان کا اپنا نفس ہی شیطان ہے اور باقی الگ سے ابلیس یا اس کی ذریت یا باقی شیطانوں کا کوئی وجود نہیں. جیسے وہ ملائکہ کا انکار کرتے ہیں ایسے ہی شیاطین کا انکار بھی کرتے ہیں. تو امام بخاری نے کتاب بدء الخلق میں یہ بات بتا دی کہ شیطان ایک الگ باقاعدہ وجود ہے. وقال مجاہد ویقذفون یرمون. پھر امام بخاری حسب عادت بعض الفاظ لاتے ہیں جن سے اس باب کی ڈسکرپشن پتہ چلتی ہے. قرآن مجید میں جو ابلیس سے متعلق آیات ہیں یا شیاطین سے متعلق جو آیات ہیں ان میں جو لفظ استعمال ہوئے ان کے معنی. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب آتا نا، ہر طرف سے مارے جائیں گے، پھینکے جائیں گے. سورۃ صافات میں معنی ہے یرمون، پھینکے جاتے ہیں. دحوراً مطرودین، دحوراً کا معنی ہے دھتکارنے کے، یعنی دھتکارے ہوئے. مطرودین. واصب، واصب کا معنی ہے دائم، ہمیشہ کا. وقال ابن عباس مدحوراً کا معنی ہے مطرودن. ابن عباس کہتے ہیں کہ مدحور سے مراد مطرود یعنی پھینکا ہوا، دھتکارا ہوا ہے. ویقال مریدن، اور ایک لفظ مرید بھی آتا ہے، شیطان مریدا. اس کا معنی ہے متمردن، سرکش. بتکہ قطعہ، یہ بتکہ فلیبتکن آذان الانعام کا لفظ آتا ہے نا، یہ سورۃ النساء میں. تو یہ لفظ با تا کاف سے ہے. بتکہ کا مطلب ہوتا ہے قطعہ، کاٹا اس کو، کان کاٹنے کا حکم دے گا، چیرنے کا. واستفزز، اس کا معنی ہے استخف، یہ بھی سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے. واستفزز من استطاعت، استخف کا مطلب ہے ہلکا کر دے، نیچا کر دے. بخیلک، ساتھ اپنے گھوڑوں کے، یعنی الفرسان، اس کا معنی ہے سوار یعنی گھڑ سوار. والرجل، اور رجل کا معنی ہے الرجالہ، رجالہ، رجالہ کا معنی ہے پیدل چلنے والا. رجل پاؤں کو کہتے ہیں، اس سے رجل ہے. واحدها راجل، رجالہ کا واحد کیا ہے؟ راجل، پیدل چلنے والا. مثل صاحب و صحب و تاجر و تجر، جیسے صاحب اور صحب ہوتا ہے، یعنی صاحب اس کی جمع ہے صاحب کی، اسی طرح یہاں یہ بھی رجل جو ہے. و تاجر و تجر. لأحتنکن، البتہ میں ضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا. لأستأصلن، ضرور جڑ سے اکھاڑوں گا. اصل جڑ کو کہتے ہیں، تو استئصال باب افتعال سے پھر جڑ سے اکھاڑنے کا معنی. قرین شیطان، قرین کے معنی ہے شیطان. حدیث نمبر 490. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم بن موسیٰ سے روایت ہے. ابراہیم بن موسیٰ امام بخاری کے استاد ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، فن حدیث میں بہت عمدہ ہیں. ان کو فن حدیث میں مجود کہا جاتا ہے. کنیت ابو اسحاق ہے، نسبت التمیمی الرازی ہے. انہوں نے دنیا کے مختلف کونوں میں سفر کیا اور کتابیں لکھی، حدیثوں کو جمع کیا. ابو زرع کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر بن شیبہ سے زیادہ متقن ہیں، یعنی زیادہ پختہ ہیں حدیث میں اور زیادہ صحیح حدیث والے ہیں. اور صفوان بن صالح مؤذن سے زیادہ حافظے والے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ صحیح حدیث کی شرائط میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتقان بھی ہو اور جو راوی ہے وہ متقن ہو، عادل ہو، ضابط ہو، اس کا حافظہ بھی اچھا ہو. اس میں حضرت عائشہ کہتی ہے سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا. وقال اللیث، اور لیث کہتے ہیں کتب الی ہشام، میری طرف ہشام نے لکھا، انہ سمعہ، کہ بے شک انہوں نے سنا اس کو، ووعاہ، اور یاد کیا اس کو، ان ابیہ، اپنے والد سے، ان عائشہ، اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. ہشام بن عروہ ہے نا، اور عروہ بن زبیر. پھر قالت، کہتی ہیں، سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. حتی کان یخیل الیہ انہ یفعل الشیء، یہاں تک کہ آپ کے دل میں خیال ڈالا جاتا یا آپ کو خیال آتا کہ آپ نے ایک کام کر لیا ہے. وما یفعلہ، حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا اس کو. حتی کان ذات یوم، یہاں تک کہ ایک دن، دعا ودعا،
آپ نے دعا کی اور دعا کی، یعنی خوب دعا کی. کس بات کی دعا کی ہوگی آپ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے یا اس اثر کو دور کر دے. اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ کہ بیماری کے ازالے کے لیے جہاں توکل علی اللہ فائدہ دیتا ہے، پازیٹو تھنکنگ فائدہ دیتی ہے، وہاں دعا فائدہ دیتی ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ صرف دعا کرنے سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں بغیر دوا کھائے، تو اس کی دلیل بھی یہاں ہے. ثم قال اشعرتی، کہنے لگے عائشہ کیا تم جانتی ہو ان اللہ افتانی، بے شک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مجھے، فیما فیہ شفائی، وہ چیز جس میں میری شفا ہے. مجھے بتا دیا گیا کہ میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں، کیونکہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتی. اتانی رجلانی، میرے پاس دو لوگ آئے، کہتے ہیں کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے. فقعد، تو بیٹھ گئے. احدہما، ایک ان میں سے، عند رأسی، میرے سر کے پاس بیٹھ گیا. والآخر، اور دوسرا، عند رجلی، میرے دونوں پاؤں کے پاس. فقال احدہما للآخر، تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا، یعنی سرانے اور پائنتی بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، ما وجع الرجل، اس شخص کی تکلیف کیا ہے، اس شخص کو کیا بیماری ہوئی. قالا، تو دوسرے نے جواب دیا، یعنی آپس کی کنورسیشن سے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، مطبوب، جادو ہو گیا ہے، آپ پر جادو ہو گیا. قال ومن طبہ، تو پہلے نے پوچھا کس نے ان پہ جادو کیا. قال لبید بن العاصم، دوسرا بولا لبید بن عاصم یہودی نے. قال فی ماذا، پوچھا کس چیز میں یہ جادو ہے، فی ماذا یعنی کس چیز کے اندر یہ جادو کیا گیا. قال فی مشقن، وہ بولا کنگھی میں، و مشاقتن، اور گرے ہوئے بالوں میں، یہ جو کنگھی کرنے سے جھڑتے ہیں. مشاقہ کا کیا معنی ہے؟ وہ بال جو کنگھی کرنے سے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو وہ جمع کیے گئے تھے. وجف طلعت ذکر، جف ہوتا ہے چمڑے کا برتن جو باندھا نہیں جاتا، اس کو خشک کر کے نیچے سے کاٹ کے ڈول بنایا جاتا ہے. اور جف یہاں چھوٹا سا لیدر پاؤچ مراد ہے. یہاں عام طور پر آپ نے دیکھو کہ تعویذ لوگ اب بھی اس میں سیتے ہیں، پرو دیتے ہیں، تو وہ جو لیدر کا چھوٹا سا وہ ہوتا ہے پاؤچ سا، اس کو جف کہتے ہیں. بعض اوقات کھجور کی لکڑی کو بھی کھود کے اس طرح کی چیز بنائی جاتی تھی، یعنی جادو وغیرہ کرنے کے لیے اس چیز کے اندر بند کر کے لپیٹ کے پھر کہیں پھینکی جاتی. طلعت ذکر، نر کھجور کے خوشے میں، یعنی تلا کھجور کا خوشہ، ذکر جو نر کھجور ہو، نر کھجور کے خوشے میں اس کو رکھا گیا. یعنی یہاں پر لیدر میں نہیں بلکہ نر کھجور کے خوشے کے اندر اس کو ڈالا گیا، ان بالوں کو اور کنگھی کو. قال فأین ہوا، تو پہلے نے کہا وہ ہے کہاں. قال فی بئر ذروان، دوسرے نے کہا وہ بئر ذروان میں ہے. فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نکلے اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کنویں کے پاس گئے. ثم رجع، پھر واپس لوٹے. فقال لعائشہ، تو عائشہ سے کہا، حین رجع، جب آپ لوٹے، نخلها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کنویں کے آس پاس جو درخت ہیں ان کے سر ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں. یعنی اس کنویں پر ایسے ڈراؤنے قسم کے درخت ہیں، عجیب و غریب قسم کے، جیسے شیطانوں کے سر ہوں، بکھرے بکھرے سے. فقلت، تو میں نے کہا، استخرجتہ، آپ نے اس کو نکال لیا؟ فقال لا، کہا نہیں. اما انا فقد شفانی اللہ، جہاں تک میری بات ہے تو اللہ نے مجھے شفا دی. وخشیت ان یشیر ذلک علی الناس شرا، اور میں ڈرا کہ یہ بات لوگوں پر شر ڈالے گی، یعنی اس سے جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، وہ لوگ جا کے اس کو قتل کر دیں گے. ثم دفنت البئر، پھر کنویں کو دفن کر دیا گیا، یعنی اس میں مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا گیا، بھر دیا گیا. اچھا، بعض روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو نکلوا کر دیکھا لیکن اس کو کھولا نہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس یہودی نے موم کی مورت سی بنا کر اس میں سوئیاں کھبو کر اور تانت میں یعنی دھاگے میں 11 گریں لگا کر اس کے اوپر لپیٹ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معوذتین اتاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھ رہے تھے اور گرہ کھولتے جا رہے تھے. جب آخری گرہ کھلی تو اس کے ساتھ ہی آپ کو آرام آ گیا اور سوئیاں بھی ساتھ ساتھ نکال رہے تھے. تو بہرحال جادو جو ہے اثر انداز ہوتا ہے لوگوں پر.
امرا کہتی ہیں، حضرت عائشہ کی شاگرد ہیں، کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ لمبا ہو گیا. تو اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا. تو حضرت عائشہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور ان کی بیماری کے بارے میں پوچھا، نام نہیں بتایا. تو طبیب کہنے لگا، تم جس عورت کے بارے میں بات کر رہے ہو، جو کیفیت اس کی بتا رہے ہو، اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے. یعنی کوئی غیب کی خبر نہیں وہ دے رہا تھا. جادو اپنے سمٹمز اور علامات سے پتہ چلتا ہے. اس کے بارے میں کتاب بھی ہے چھوٹی سی، الہدا کے سٹال پر ہے، جادو حقیقت اور علاج. تو بتایا گیا کہ اس عورت پر جادو کیا گیا، اور پتہ یہ چلا کہ وہ جادو حضرت عائشہ کی باندی یا لونڈی نے کیا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گی تو تم آزاد ہوگی. تو اس نے سوچا کہ پہلے ہی فوت کر دوں، لیکن زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. تو اب کیا کیا، حضرت عائشہ نے جب حقیقت سامنے آئی، اس نے اعتراف کر لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس باندی کو عرب کے سب سے طاقتور قبیلے کے ہاتھوں بیچ دو، اور جو اس کی رقم ہے، کیونکہ آپ نے اس کو آزاد کرنے کی نیت کی تھی، اس کی رقم جو ہے اس جیسی باندی پر خرچ کر دو، انہیں اس کو آزاد کروا دو. تو بہرحال ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ اور یہ حادثہ کیوں گزرا؟ کیونکہ لوگ آپ کو ساحر کہتے تھے. تو اس بات کا رد بھی مقصود تھا، کیونکہ ساحر پر جادو نہیں ہوتا. یعنی ساحر ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ جادو سے بچ جاتا ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا، اچھا پھر آپ پر جادو ہوا تو پھر لوگوں کی بات پھر سچی ہوگی کہ آپ ساحر ہیں، نعوذ باللہ. نہیں، یا یہ کہ آپ سحر کے اثر سے تلاوت کرتے تھے یا قرآن پیش کرتے تھے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسی واقعے سے اس بات کا رد ہوتا کہ آپ ساحر نہیں تھے، کیونکہ اگر آپ ساحر ہوتے تو آپ پر جادو نہ ہوتا. اور پھر یہ بتانے میں مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں اپنے تجربے سے اور عینی مشاہدے سے لوگوں کو بتائیں، اور وہ کیفیات آپ پر گزری جن کو آپ نے بیان کیا، اور لوگوں پر اس حقیقت کو سمجھنا آسان ہو گیا. اب اصل میں جادو بھی ایک طریقہ ہے جس میں شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کو ستائے. تو بعضوں کا جادوگر جو ہوتے ہیں وہ شیطانوں کو بھیج کر جس پر جادو کیا جاتا ہے اس پر وہ مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں. ایک شخص عثمان بن ابی العاص ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے یاد ہی نہیں رہتا میں نے کیا پڑھا ہے، میں بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے. آپ نے فرمایا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو. تو وہ آپ کے قریب آ گئے اور پنجوں کے بل آپ کے سامنے بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اس طرح، اور پھر آپ کے منہ پر تھتکارا ایسے کر کے، اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. اب یہ بھی شیطان یہ اس طرح کے جادو وغیرہ کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 بار ایسے کیا، 3 بار سینے پہ ہاتھ پھیرا، 3 بار تھتکارا، اور 3 بار آپ نے کہا کہ اللہ کے دشمن نکل جا. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میری عمر گواہ ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا. یعنی میری وہ کیفیت دور ہو گئی، اور نمازوں میں وہ جو بھول چوک تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جادو کرنا اور کروانا جو ہے یہ کفر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ایسا کرے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تباہ کر دینے والے کاموں سے بچو، جن میں سے ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور کچھ اور بھی ہے جیسے سود کھانا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ وغیرہ، اور جادو ہے. جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ان کاموں کے کرنے کرانے والا اور اس پر بہت یقین رکھتا ہے. نجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہمیں لکھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگروں کو پھر قتل کیا. قتل کی سزا اس لیے حضرت عمر نے دی ان کو تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں، باز آئیں. اور یاد رکھیے کہ جب کسی کو ایسے لوگوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے نا، تو عموماً ان کو پہلے توبہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے عمل سے باز نہ آئے تو پھر علاج یہی کہ ان کو ختم کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ ان سے نہ جادو سیکھیں اور نہ ہی اس قسم کے غلط کاموں میں ملوث ہوں. کیونکہ جادو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا سبب مستور ہوتا ہے، یعنی ہڈن ہوتا ہے. انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، ساری رپورٹس کلیئر ہوتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں، لیکن انسان کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میرا کچھ علاج کیا جائے. بہرحال حجامہ بھی اس کا بہترین علاج ہے. جی، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی وزٹ پر اس کو نہ نکالا ہو اس وقت. یعنی دیکھیں نا، یہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ گئے اور واپس آ گئے اور آپ ٹھیک ہو چکے تھے، یعنی آپ نے کہا کہ مجھے شفا ہو گئی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات سے ہی یعنی اچھا فیل کرنے لگ گئے، لیکن اس کے بعد آپ نے اسے یعنی نکلوانے کی روایت بھی صحیح ہے
یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو نکلوانے کا خیال آیا اور نکلوایا ہو آپ نے، اور پھر صورتیں بھی نازل ہوں، کیونکہ اس موقع پر صرف یہ 2 فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے بتایا، اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ وجہ ہے تو آپ اچھا فیل کرنے لگے، اس کو آپ نے شفا سے تعبیر کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو نکلوا صورتیں جب اتری، اور ہو سکتا پہلے ہی اتری ہوئی ہو، وہ بتائی گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹھیک ہو گئے. یعنی جو واقعات ہوتے ہیں بعض اوقات ایک جگہ پر ایک ابتدائی حصہ بتایا گیا ہوتا ہے اور دوسری جگہ پر اس کا دوسرا حصہ یعنی سیکنڈ ایپیسوڈ بتایا گیا ہوتا ہے. ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتی، اصل میں راویوں کی صداقت اور امانت ہوتی ہے کہ جس نے جو سنا ہوتا ہے اس نے اتنا ہی بیان کر دیا ہوتا ہے، اور پھر اس سند کے ساتھ اس بات کو اتنا ہی رکھ دیا ہوتا ہے. اس حدیث میں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا، اس کے بارے میں لوگوں کو بھی عام شہرت نہیں دی کہ لوگوں کے اندر فساد نہ پھیلے. یہ بہت بڑی بات ہے یہاں سیکھنے کی، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک بہت بڑا جرم کرتا ہے، جو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ابھی جیسے پچھلی حدیثوں میں ہم نے دیکھا کہ غلطی کو کس طرح، یعنی کہ اگر کسی کی کوئی کمزوری ہے تو اس کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے، کیونکہ سر عام اگر انسان ایسی باتیں کرنا شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اس سے وہ شر پھیلنے لگتا ہے. یعنی ایسی چیزوں کو پبلکلی نہیں کرنا چاہیے. یعنی بعض ایسی نیوز جن میں شر ہوتا ہے تو جب وہ سامنے سب کے آ جاتی ہے تو دیکھ کے لوگ امیون ہو جاتے ہیں، لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان طریقوں سے قتل اور شر کے وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو انہوں نے میڈیا میں کہیں دیکھی ہوتی. تو ایسی چیزوں کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو اتری ختم کر دیا. جس عورت نے آپ کو زہر دیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے پتہ نہیں کتنے شیطان لگے ہوئے ہیں، ہم جو نمازوں میں بھولتے ہیں. یہ ہوتا سراسر شیطان ہی کے اثر سے. آگے آئے گی حدیث جس میں علاج بتائے گی. رقیہ جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں. ہاں انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایسا رقیہ یا ایسا علاج کوئی اور بھی کر سکتا ہے. کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں. اور میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں جو اسی طریقے سے صرف علاج کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن یاد رکھیے کسی کا علاج کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے. وہ شخص علاج نہ کرے جو دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار نہیں پڑھتا. کیونکہ جو شخص یہ کلمہ 100 دفعہ دن میں پڑھتا ہے شیطان اس کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو آپ کسی کا جن نکالنے لگے ہیں اور آپ نے خود اپنے لیے پروٹیکشن کی دعائیں صبح شام کے اذکار ہی نہیں پڑے ہوئے، نہ آپ کو ذکر کرتے نہ ورد کرتے ہیں، اور چل پڑے ہیں علاج کرنے. وہی بات کہ ان کو میں حکم دیتا ہوں نیکی کا اور خود نہیں کرتا. یہ آپ سے نہیں کہہ رہی، جنرل بات کریں گا، اس کو پرسنل نہ لیجیے گا. طریقہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کام میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں اور کسی کی مدد کریں، یا آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے نا، باتوں کا انسٹنکٹ ہوتی ہے انسان کے اندر، اور ایک پتہ چلتا ہے کہ آئی کین ڈو دیٹ، میں اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں، اور اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. اللہ نے مجھے صلاحیت دی. اور پھر لوگ دکھی بھی ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کی دنیا کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفیں دور کرے گا. تو ایسے میں اگر انسان یہی طریقہ اختیار کرے تو اس سے بھی الحمدللہ جن بھاگ جاتے ہیں. متین ہاشمی صاحب جن کے کچھ لیکچر الہدا میں ہوا کرتے تھے، اس وقت وہ حیات نہیں. کراچی الہدا میں بھی ہم نے ان کو بلایا، اسلام آباد میں بھی ہم ان کو دعوت دی تھی، اور وہ یہی بتایا کرتے تھے کہ اصل میں کراچی ہاسٹل میں بھی ایک دفعہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں. آپ صرف جب کوئی کسی میں مسئلہ نظر آئے تو یہی کہا کریں کہ میں ابن آدم ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو فضیلت دی تھی باقی مخلوق پر، سجدہ کروایا تھا نا سب سے. تو تمہیں کوئی حق نہیں یہاں کسی کو تنگ کرنے کا، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، جو بھی یہاں کوئی چلا جائے یہاں سے. یعنی پوری قوت کے ساتھ انسان کو خود نہ ڈرے کہ اندر سے ڈر. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنے ہی لوگوں کا علاج اس طرح کیا ہے، اور یہ علاج بھی آپ دیکھیں نا یہی سے پتہ چل رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور چلے گئے. ان کی نصیحت سے میں نے بھی ایک سبق سیکھا تھا کہ ایک دفعہ ہاسٹل میں کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تھا، 3rd بیچ کی شاید بات ہے. تو اس وقت میں عمرے پہ گئی ہوئی تھی اور پیچھے ہر ایک کو جن پڑ رہا تھا. تو جب میں آئی تو مجھے پتا ہے آپ کو کیا ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا اچھا سب جمع ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. میٹنگ کی سب، اس وقت بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے میٹنگ والے. وہ بیٹھ کے میں نے کہا خبردار جو آج کے بعد کوئی بے ہوش ہوا یا کسی نے یہ کہا کہ مجھے جن پڑے گا، اس کی خیر نہیں، اور جو جن شن ہے سب سے نکل جائے یہاں سے. اور الحمدللہ اس کے بعد
کسی کو جن نہیں پڑا وہاں. یعنی یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. تو یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے سنت کو فالو کرنے کی نیت سے آپ یہ طریقہ اختیار کریں تو انشاءاللہ. اور اگر آپ کو خود ہو رہا ہے یعنی وسوسے آ رہے ہیں نماز میں بہت تو اس میں بتایا کہ خود اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے نکل جاؤ یہاں سے, تمہاری کچھ نہیں چلنے کی. جی جی جی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق ہیں اور لوگ ان میں پھنس کے اس میں اتنی مشکل میں پڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو گنوا دیتے ہیں. یعنی جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ان سے وہ کام نہیں لے پاتے اور زندگی میں کوئی پروڈکٹیو رول نہیں ادا کرتے, ڈرے بیٹھے رہتے ہیں ان چیزوں سے. تو یہ ڈرنے کی چیزیں نہیں ہیں, مضبوط ہو جائیے. بس صرف یہ ہے کہ جب بہت تنگ کرے نا تو آپ نے تنگ ہونا نہیں, آپ نے مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کمزور نہیں آگے پڑھنا. جب ایمان کی طاقت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی چیز آپ پہ حملہ آور نہیں ہو سکتی. چلیے سب پہ, بڑوں بوڑھوں چھوٹوں سب کے اوپر الحمدللہ. حدیث 491. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني اخی عن سلیمان بن بلال عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسماعیل بن ابی اویس عبداللہ الاصبحی کا تعارف پیچھے گزر چکا ہے اور ابو ہریرہ کا بھی گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد. یعقد گرہ لگاتا ہے, الشیطان شیطان, علی قافیۃ, قافیت گدی پر یعنی پیچھے گردن کے نیچے جگہ ہوتی ہے نا, رأس احدکم تم میں سے ایک کے سر کی یعنی سر کے پچھلے حصے پر گرہ لگاتا ہے. اذا هو نام, جب وہ سو رہا ہوتا ہے, 3 عقد, 3 گرہیں. یضرب علی کل عقدۃ مکانہا, مارتا ہے تھپکتا ہے, علی کل عقدۃ, ہر گرہ پر, مکانہا, کہ اس کی جگہ پر, یعنی ہر گرہ پر مار کے کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد, تمہارے لیے لمبی رات ہے ابھی سو جاؤ سو جاؤ. فإن استيقظ, پھر اگر وہ جاگ جاتا ہے, فذکر اللہ, تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, انحلت عقدۃ, ایک گرہ کھل جاتی ہے, حل ہوتا ہے حل ہو جانا یعنی کھل جانا. فإن توضأ, پھر اگر وہ وضو کرتا ہے, انحلت عقدۃ, کھل جاتی ہے ایک گرہ. فإن صلى, پھر اگر وہ نماز پڑھتا ہے, انحلت عقدہ کلھا, کھل جاتی ہیں اس کی ساری گرہیں. فأصبح نشیطا طیب النفس, تو وہ صبح کرتا ہے خوش مزاج, نشیط ہوتا ہے ایکٹیو, طیب النفس عمدہ مزاج والا, طیب عمدہ, نفس یعنی نفس والا یعنی مزاج والا, خوش دل. وإلا, نفس دل کو بھی کہتے ہیں, خوش دل کہیے اس کو. وإلا, ورنہ, اصبح خبیث النفس کسلان, صبح کرتا ہے خبیث النفس, بد مزاج, برے دل والا, کسلان, سست, کاہل, یعنی اس کی سستی ختم نہیں ہوتی, وہ کسی کام کے قابل ہی نہیں, وہ تھکا تھکا مرا مرا, کوئی کام کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات شیاطین اس پر قابو پاتے ہیں, اس میں داخل ہوتے ہیں جو صبح کی نماز نہیں پڑھتے. پھر تو یقینی بات ہے. اور کوئی سر کے پیچھے سے پکڑ لے اور گرہ لگا لے تو آپ خود سوچیے پھر انسان کیسے چھٹ سکتا ہے, آزاد ہو سکتا ہے. اور ایک دن نہیں, دن پر دن, دن پر دن, حتیٰ کہ جب آپ کو نماز نہ بھی پڑھنی ہو نا, عورتوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے, جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی سوئے چلے جاؤ, سوئے چلے جاؤ, موج کرو. نہیں, اس وقت بھی آپ ٹائم پر اٹھیں اور اذکار کریں. اگر ان دنوں میں بھی آپ سوئے تو وہ آپ پر قابو پا جائے گا. عام دنوں میں وہ قریب نہیں پٹک رہا کیونکہ آپ اذکار سے پروٹیکٹڈ ہیں, لیکن ان دنوں میں آپ نہ اذکار کر رہے ہیں, نہ صبح کے نہ شام کے. اور خصوصاً بچے کی پیدائش کے بعد جب 40 دن کا وقفہ آتا ہے تو بہت سی عورتوں کے اوپر ایسے واقعات گزرے ہیں کہ وہ ڈرنے لگ جاتی, خوف زدہ. تو پھر کہتے ہیں کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہے, فلاں ہے. ٹھیک ہے, وہ سب چیزیں, جسمانی طور پر بھی عورت کمزور ہوتی تھی, تکلیف سے گزرتی ہے, تو اس کمزوری کی وجہ سے بھی اور کچھ نفسیاتی طور پر بھی اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ جس کے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہی نہیں, وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ان دنوں میں اللہ کے ذکر, قرآن کی تلاوت, نماز اور اچھے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں, اور ہماری ساری محبت بچے کے اندر آ جاتی. اللہ کی محبت بھی, دین کی محبت بھی, دین کے کام کی محبت, ساری محبتیں, اور شوہر کی محبت بھی کم ہو کے ساری کی ساری محور اور مرکز بن جاتی ہیں. کہاں؟
بچے میں آ کے سب سے مٹ جاتی ہیں. اسی لیے اولاد کو دشمن کہا گیا. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. یہ اسی طرح دشمن ہے نا کہ اس کی محبت میں کھو کے سب کے حقوق بلا دیے, سب کو بھول گئے, اور ہر وقت بہانہ کیا کیا, بچہ چھوٹا ہے نا, بچہ چھوٹا ہے. نماز بھی گئی اور قرآن بھی گیا اور دین بھی گیا اور سیکھنا سکھانا بھی گیا, پڑھنا پڑھانا بھی گیا. تو اس کی بھی وقت سے پہلے پلاننگ شروع کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے جب میری پہلی بیٹی سے میں پریگننٹ ہوئی تو مجھے یہی فکر ہوتی تھی کہ اس کی ولادت کے بعد میں قرآن کا کیا کروں گی اور اس چیز کا اور اس کا کیا. تو میں نے اس وقت ٹیپ ریکارڈر خریدا اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کی کیسٹس کا بندوبست کیا کہ میں اس کو دودھ پلاتے ہوئے اور ویسے بھی کثرت سے سنوں گی. تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پڑھ نہیں سکتے, تلاوت نہیں کر سکتے, تو آپ سنیے, کثرت سے سنیے. بلکہ بچے کے پاس تو لگا ہی چھوڑیے کہ وہ سوتا رہتا ہے اور اس کے کان میں قرآن آتا رہے. تو انشاءاللہ وہ وقت ہوتا ہے اسپنج کی طرح جذب کرنے کا چیزوں. اس وقت بچے جو کچھ قرآن میں سے جذب کر لیں گے ساری زندگی ان کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. قرآن ان کے لیے آسان ہو جائے گا, ان کے لیے سمجھنا بھی اور پڑھنا بھی, مخارج بھی اچھے ہو جائیں گے کیونکہ وہ اندر جا چکے ہیں. اچھے قاری کی بس لگائیے, عبداللہ بسفر لگا لیجیے. دوسری بات یہ کہ جو تھکے اور صبح کے وقت آپ ایکٹیو نہیں ہوتے تو اس میں یہ ساری چیزیں کہ اچھا سا وضو اور مسواک اور صفائی اور طہارت اور ان چیزوں کا اہتمام اور اچھی سی لمبی تلاوت والی نماز. اور لمبی تلاوت بھی اسی وقت ہو سکتی ہے نا جب ذرا ہم ٹائم لے کے اٹھیے آخری وقت میں رہے تو کیا پڑھیں گے, اس میں قل واللہ ہی پڑھ کے ختم کریں گے. تو اگر آپ واقعی ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں اور شیطانوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے محفوظ کریں اپنے آپ کو. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى اصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه او قال في اذنه. عثمان بن ابی شیبہ سے روایت ہے اور یہ عثمان بن ابی شیبہ امام ہیں, حافظ ہیں, مفسر ہیں. ان کی کنیت ابو الحسن ہے. نام عثمان بن محمد بن القاضی ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان بن خواستی ہیں اور ابسی کوفی ہیں, آزاد کردہ غلام ہیں, بہت زیادہ تصانیف کے مالک ہیں. ان کے بارے میں احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اور انہوں نے ان کی بہت تعریف کی اور کہا میں ان میں خیر ہی جانتا ہوں. ذہبی کہتے ہیں کہ ان کی ساری خوبیوں کے باوجود انہوں نے 2 حدیثیں ایسی روایت کر دی جو منکر تھی, جس پر امام احمد بن حنبل جو تھے وہ ان سے ناراض بھی ہوئے. اگرچہ ان کی تعریف کرتے تھے لیکن ان حدیثوں کی روایت پر. اب دیکھیے پھر انسان ہے, یہ نہ کہیے کہ ان 2 چیزوں کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ کیا وہ سارا غلط ہے. نہیں, امام بخاری نے ان سے حدیث روایت کی ہے اور جہاں کہیں کمی تھی اس کو ہائی لائٹ کر دیا, بات ختم. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی بڑی عمر میں خضاب نہیں لگایا کرتے تھے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ دشمنی سوتے وقت بھی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر انسان صبح نہیں اٹھتا وقت پر, نماز نہیں پڑھتا, صبح تک سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اور واقعی کرتا ہوگا, اب اس کا پیشاب بھی اسی کی طرح ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم آمنا و صدقنا. آپ نے فرمایا, آپ کے پاس ذکر کیا گیا, ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل, ایسا شخص نام لیلۃ جو رات کو سوتا رہتا ہے حتی اصبح, یہاں تک کہ صبح بھی ہو جاتی پھر بھی سو رہا ہوتا ہے. قال ذاک رجل, فرمایا وہ ایسا شخص ہے بال الشیطان فی اذنیہ, شیطان نے اس کے 2 کانوں میں پیشاب کر دیا. او قال فی اذنہ, یا فرمایا ایک کان میں, یعنی 1 یا 2. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ کانوں کے راستے داخل ہوتا ہے اور رگو پے میں سما جاتا ہے, یعنی اس کے اثرات. پھر اسی طرح یہ انسان جب بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاتا تو وہ اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے, پانی میں شریک ہو جاتا ہے. اصل میں شیطان ہمارا دشمن ہے اور انسانوں کو پکڑنے کے لیے, انسانوں کو پھانسنے کے لیے وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں. بس ان میں سے مرتبے کے اعتبار سے وہی زیادہ بڑا ہوتا ہے جو ان میں سے فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہوتا ہے, یعنی سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان انسان کے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے, ہر چیز میں, حتیٰ کہ شوہر بیوی کے تعلق کے وقت بھی, کھانے کے وقت بھی, گھر سے نکلنے کے وقت بھی, قرآن پڑھتے وقت بھی. تبھی تو کہا کہ اعوذ باللہ سے شروع کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فاستعذ باللہ. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس اس کی ہر حالت میں حاضر ہوتا ہے. آپ نے ایک اور حدیث میں یہ نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ انسان, یعنی آپ نے ایک خط کھینچا پھر اس کے ورٹیکل لائنیں کھینچی اور فرمایا انسان جب چل رہا ہوتا ہے صراط مستقیم پر تو دائیں بائیں شیطان بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کو
بلاتے ہیں ادھر آ اور اس کو حق کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. مت سوچیے کہ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو کل جب چھوڑ دیں گے تو خود بخود ہی سیدھے راستے پر ہوں گے اور بڑے شیطان آ جائیں گے اور سب سے پہلے تو قرآن چھوڑوائیں گے اور پھر اس کے بعد جیسے چاہیں گے نہ چاہیں گے. تو انسان بری سے بری حرکت کر سکتا ہے اگر وہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کے ساتھ ہے. اور شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا اور بے حیائی کا. خصوصاً اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.